السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا یہ مہینہ ہے، پیدائش کا یہ مہینہ ہے۔ یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہے ہم پر۔ ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، مرتبہ آپ کی وقار وہ ہمارے دل میں ہو، اور اس سلسلے میں اتنی بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے بس، اور کسی کا مقام اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ ہے، اس کے بعد سب انبیاء سب بعد میں۔ عظمت کا یہ ہے کہ آپ کی عظمت اتنی بلند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں محبت ہو۔ سب سے بڑھ کر محبت ہم کو ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کی اپنی اولاد سے محبت ہے، اس کے اپنے ماں باپ سے اس کی محبت ہے، اور بھی لوگوں سے اس کی اپنی محبت ہے، نہیں رہنا نہیں، لیکن ان سب پر غالب اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ ہو، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو محبت اتنی ہو۔ کیا مطلب ہے محبت کامل ہونے کا؟ بچوں سے، اولاد، ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو۔ ہم بھی بولتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے، وہ کوئی حالات پیش آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں محبت۔ نہیں، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں ہو، اور دوسری طرف اپنے ماں باپ، اپنے اولاد یا اپنی بیوی یا اپنے اور کسی رشتہ دار کی کوئی ان کی اپنی چاہت ہو، اور ایسا موڑ ہے کہ اگر ایک کی چاہت پر عمل کیا جا رہا ہے تو دوسرے کی چاہت ختم ہو جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں محبت کس کی زیادہ ہے تب معلوم ہوتا۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی چاہت پر آدمی آگے بڑھ کر دوسروں کی چاہتوں کو پیچھے کر دے، نیچے کر دے، دبا دے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے اندر زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ اس کی رسول کے حکم کے سامنے اولاد کی یا رشتہ داروں کی یا بیوی کی، کسی اور کی چاہتوں کو، خواہشوں کو غالب کر دیا، ان کی باتوں پر عمل کر لیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو پیچھے کر دیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بچوں کی، اپنے ماں باپ وغیرہ کی محبت بڑی ہوئی ہے۔ سیدھی سی مثال اس کی، ایک عام مثال جو سب کے دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ ہے
کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ اس کا رسول کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو ہی فالو کر رہا ہے، کوئی اور چیز کو فالو نہیں کر رہا، نہیں لا رہا، یعنی نہ ویڈیو رکھ رہا ہے، نہ گانے بجانے رکھ رہا، نہ لین دین رکھ رہا ہے، نہ جی لائٹنگ رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں رکھ رہا۔ حالانکہ بچوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، خالہ کی، پھپھو کی چاہتے تھی، وہ بول رہے تھے رکھو رکھو رکھو، لیکن مگر انہوں نے بولا نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں، میں نہیں رکھتا۔ اس کے لیے وہ پورے خاندان سے لڑ لیا، اس سلسلے میں پورے خاندان سے لڑ لیا، انہوں نے نہیں رکھتا۔ تو یہ علامت اس بات کی کہ اس بندے کے اندر اللہ اس کی رسول کی محبت غالب ہے۔ کہنے والوں نے کہا نا، توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، پوروں سے لڑ لیا ہے، میرے واسطے لڑ لیا ہے، میری بات کو اونچا رکھنے کے لیے لڑا ہے، خفا ناراض ہو کر آ رہا ہے۔ خیر نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے گن تو گاتا رہا، لیکن موقع جب آ گیا تو دوسروں کی باتوں کے اوپر عمل کر لیا، تو مطلب یہ کہ نہیں ہے اس کے دل میں محبت۔ یہ پہچان، یہ تھرمامیٹر ہے، ایک کسوٹی ہے، آپ اس سے آزما سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا کہ کسی اور کی محبت ہے۔ تو دوسری چیز محبت کا غالب ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک تو عظمت ہے اور دوسرے محبت ہے، اور تیسری چیز ہے اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ محبت ہو تو اطاعت بھی ہوتی، خالی محبت کے دعوے کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں آپ اور میں کچھ بھی بول لیں محبت ہے تو اس سے محبت کا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ محبت کے ثبوت کے لیے دلیل وہ اطاعت ہے، اور وہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے۔ آپ نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ صاف حدیث ہے یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسوٹی بتائی آپ نے، معیار، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اطاعت نہیں کرے گا تو محبت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتنی اونچی بات ہے، کیا ہے؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، اور جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ عالی ہم محبت ہے، محبت ہے وسلم کی، محبت میں وسلم کی فدائیت میں، اور جناب جذبات کے اندر ہم بولتے جائیں، تو یہ کل قیامت میں یہ نعرے پر، یہ محبت کے اظہار پر زبانی کچھ بھی دوستو فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھ لو آپ۔ زبانی محبت پر، زبانی جمع خرچ بولتے ہیں اس کو ہمارے حیدرآباد کی زبان میں، زبانی جمع خرچ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کاروبار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن مالی معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے خلاف ہے، سودی اور رہن وغیرہ کے معاملات میں گھسے ہوئے ہیں، بینکوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہماری زبان خراب ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں ہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے نا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا چھوٹوں کے ساتھ معاملہ سلوک وہ نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا تھا۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے ویسا نہیں رہ رہے ہم، لیکن محبت کا دعویٰ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارے لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے میل نہیں کھاتا۔ وہ لباس الگ تھا اور ہمارا لباس الگ ہے۔ دعویٰ ہے محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت کا دعویٰ ہے، لوگوں کے خلاف دشمنیاں، بغض اور عداوت، نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں نا ہے. اپنوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں نا یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے نا. دعویٰ ہے محبت کا، لیکن کچھ بھی مل رہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کھا رہا، جمع نہیں ہو رہا. یہ طریقہ الگ ہے، وہ طریقہ الگ ہے، لیکن مسلسل دعویٰ ہو رہا. جان فدا، مال فدا، گھر فدا، دکان فدا، تجارت فدا، میں فدا، میرے بچے فدا، سب ہنگامہ کر رہے ہیں. یہ بول لینے سے کچھ ہوتا نہیں، یاد رکھ لو آپ. محشر میں یہ ہمارے دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. زبانی جمع خرچ بولتے ہیں اس کو. جیسے ایک بادشاہ قصہ خالد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ بادشاہ کے پاس شعراء کو جاتے تھے. شاعر صاحب گئے، جا کے بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ پڑھا. قصیدے پڑھتے تھے، او بادشاہ آپ ایسے، آپ فلاں اور فلاں، آپ کی حکومت ایسی، آپ کی شہنشاہیت کا کیا پوچھنا، فلاں فلاں. خوب تعریف، شاعر ہے، خوب بول دیا، خوب تعریف کرا بادشاہ کی. مجمع سن رہا تھا، بادشاہ کی تعریف میں بھائی بولتے گیا. بادشاہ نے سن لیا. قصیدہ جب ختم ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرسوں آ جاؤ، 2-4 دن بعد آ جاؤ، تم کو 2,000 روپے دیں گے. بولے اس زمانے کی 2,000 بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. چلا گیا، خوش ہو گیا، اور وہ 2,000 ملنے والے ہیں بھائی. وہ خوش، 500 روپے قرضہ لے کے دعوت کرا، وہ کھایا، یہ کھایا، جب من مانی دوستوں کو کھلایا پلایا، خوشیاں گھر میں ہو رہی. 2,000 تم کو بولا نا جی بادشاہ، 500 قرضہ کر کے چلے گا. خوب رنگ لیا، منایا بنا کے. 2-4 دن کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کچھ بھی جواب ہی نہیں دے رہا، سلام کر تو خاموش ہو رہا. اب بہت ہی متوجہ کرا بادشاہ پناہ میں پرسوں آیا تھا نا. ہاں آیا تھا، آپ کی قصیدہ پڑھا تھا، آپ کی تعریف میں، آپ کی. ہاں پڑھا تھا. تو کیا ہوا؟ بولے تو آپ میرے کو بولے تھے پیسے دیتا ہوں. بولے 2,000 روپے آیا میں. مطلب بیوقوف ہے کیا ہے؟ بولے تو میرے کو زبان جمع خرچ کر کے خوش کر دیا، میں بھی زبان خرچ خوش کر دیا. بولے تو بھی خوش، میں بھی خوش. غصہ ختم. کہیں کو آیا میں کہنے تو میرے کچھ دیا، بول کے الفاظ سے خوش کرا میرے کو، میں بھی تیرے خوش کر دیا، بات ختم ہو گیا. اب کہیں کو آ رہا ہے میرے پاس. میرے دوستوں کئی ایسا نہ ہو، 1000 بار نہ ہو، کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دے کہ زبانی جمع خرچ تمہارا تھا، یہاں بھی ہمارا بھی کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. پھر سے ختم ہوتا ہے ہمارا. تم زبانی اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عملی میدان میں تم ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھے. ہماری باتوں کو تم نے فالو کیا ہی نہیں تو کیا ہوگا بتاؤ آپ. ان سے محبت کے دعوے ہیں لیکن نمازیں نہیں ہمارے پاس. ان سے محبت کے دعوے لیکن سود کھاتے ہیں ہم. ان سے محبت کے دعوے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں. ان سے محبت کے دعوے ہیں، جھوٹ ہے کاروبار میں، دھوکہ ہے کاروبار میں. جبکہ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا کی محبت ہے بولو آپ؟ یہ کیا محبت ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ ایسے زبانی جمع خرچ محبتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، ہمارے بال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں. سر کے بال تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، محبت ہو، اطاعت ہو، یہ 3 چیزوں کو یاد رکھ لیجیے آپ. اور ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، وہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہوتا ہمارے پاس ہے نا. ایسی ہے نا بس 12 ماشاءاللہ کھانا کھلاتے کھاتے خوشی میں. اور واقعتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی ہے، جو نعمت ہے، کائنات میں ایمان کے بعد میں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا
پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، پوری انسانوں کے لیے خوشی، پورے انسانوں کے لیے خوشی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس نبی کا جو تذکرہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، وقتی تذکرہ ہمارے پاس، ایک دن کا تذکرہ ہمارے پاس، وہ تذکرہ بھی، وہ بیانات بھی کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ روڈ جام کر کے، بیانات میں نفرتوں کی بول بول کر، کیچڑ اچھال کر، یہ تذکرہ ہوتا ہے رسول اللہ کا۔ آپ ذرا سنجیدگی سے اس بات کو سمجھو۔ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نفرتوں کے بول نہیں بولے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیچڑ نے اچھالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ نے محبت کے گن گائے، محبت کی بولی بولی آپ نے۔ حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کے بارے میں بھی آپ نے زبان کھولی ہے تو محبت ہی کی زبان نکالی آپ نے، محبت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ اس لیے آپ ایسی دشمنی کر رہا ہے، تب بھی آپ نے اس کے ساتھ میں محبت کی بات کہی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ کیا ہو رہا ہے کہ نفرتوں کے بولے جا رہے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور بولو کیا 12 ربیع الاول ہی کے بہانے کیا ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں صاحب؟ وہ نبی جس نے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیا یہ تذکرے کے وقت میں ان دنوں میں بھی امت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی ہے؟ جواب یہ کہ سوائے چند کے کچھ بھی نہیں ہے پر، سوائے چند کے کچھ بھی نہیں ہے پر۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیزیں ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا موجود رہنا، جب تک آپ ہیں اللہ کا عذاب رکا ہوا رہے گا، ایک۔ دوسری بات، جب تک امت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے گی، استغفار کرتے رہے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو موجود ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا المیہ ہے پوری امت کا، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری مسجدوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ کو معلوم ہے ایسی مساجد تو آپ بتائیے، ایسے مکاتب آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی جاتی کیا، بتائی جاتی کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کر کے گئے، قرآن مجید کب نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کیا ہیں، بچیوں کے نام کیا ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وقت میں وحی مبارک نازل بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں جنگوں میں شریک ہوئے، ان جنگوں کا نام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفاء کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا راستہ اختیار کیا تھا، کون سے راستے سے آپ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیریوں میں کیسے رہتے تھے، دن کے اجالوں میں کیسے رہتے تھے، آپ سفر میں کیسا رہتے تھے، آپ حضر میں کیسے رہتے تھے، جنگوں میں آپ کے خیمے کہاں لگے ہوئے رہتے تھے، جی آپ کی جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا تو کہاں کہاں اترا قرآن مجید، جی خلفاء کا نام کیا ہے، اصحاب کا نام کیا ہے، جی یہ جو سیرت ہے رسول اللہ کی، یہ سیرت ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ بولو آپ، ہے ہمارے پاس سیرت؟ یہ میرے ساتھی کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ ہمارے اسکولوں کو چھوڑو مدرسوں میں بھی نہیں ہے، مکتبوں کے اندر بھی بچے جو پڑھ رہے ہیں نا مکتبوں میں، مسجدوں میں یا کئی بھی گلیوں میں، وہاں بھی سیرت کی کتابیں نہیں ہیں، دینیاتی کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
نہیں پڑھنا ہے، پڑھانا نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا. کہیں دنیا میں کہیں حملہ ہوتا شان رسالت پر، توہین رسالت ہوگی، ہنگامے کھڑا کر دیے. مسلمانوں نے اپنے جذبات کے اظہار کیا، غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقتی طور پر آپ اٹھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر بنیادی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی نوخیز نسلوں کے لیے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے ہم کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. سیرت طیبہ کی کوئی کتاب ہے کیا؟ بتاؤ آپ. ہمارے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی جاتی؟ نہیں پڑھی جاتی. کیا ہے؟ ممنوع ہے؟ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جھول ہے، بہت بڑی کوتاہی پوری امت سے اس کو سرزد ہو رہی ہے. ایک جگہ کا واقعہ میں نے سنا ہمارے ساتھی سے، تعاون کی وبا یا کوئی اور وبا پھیلی، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے. تو اس وقت میں ایک اللہ کے بندے نے بات کہی کہ بھئی دیکھو، اللہ کے رسول کا موجود ہونا عذاب کو روکتا ہے. تعاون وغیرہ یہ بلائیں اللہ کا عذاب ہے. اب اس عذاب کو ختم کرنے کا ایک طریقہ استغفار وغیرہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک کام کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام گھروں میں پڑھنا شروع کر دو. تو لوگوں نے سیرت طیبہ کی کتابیں مانگا کر روزانہ اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، زندہ کر دیا. کچھ ہی دنوں کے اندر وہ عذاب و تعاون ختم ہو گیا. سیرت غائب کر کے رکھ دی ہم. قرآن مجید کا درس ہو جاتا، پھر بھی احادیث مبارکہ پڑھی جاتی، سیرت کی کتابیں وہ غائب ہے. نہ مسجدوں میں ہے، نہ گھروں میں ہے، نہ مکتبوں میں ہے، نہ مدرسوں میں ہے. جی لچھے دار تقریر کرنے والوں کے پاس ہے، نہ خاموش رہنے والوں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. اللہ ماشاء اللہ کہاں پڑھی جاتی ہے سیرت کی کتابیں ہم کو نہیں معلوم صاحب. میں آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی، سب سے گزارش کر رہا ہوں میں، اللہ کے واسطے اس ماضی کی اس غلطی پر توبہ کر کے اب اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب، خالص سیرت کی کتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیتے تھے، جی آپ کا لباس کیا تھا، آپ سرما کیسا لگاتے تھے، آپ کنگھی کیسا کرتے تھے، آپ رات میں کیسے سوتے تھے، جی آپ دشمنوں کے ساتھ ملاقات کیسے کرتے تھے، جی آپ گھر کے اندر کیسا رہتے تھے، گھر کے باہر کیسا رہتے تھے، مسجد میں کیسا آتے تھے، مسجد سے باہر کیسا نکلتے تھے، جی اور ایک خوشیوں کے موقع پر آپ کیسا رہتے تھے، غموں کے موقع پر آپ کیسا رہتے تھے. آپ کے اوپر خوف کے بادل منڈلائے، کئی حالات ایسا ہے کہ خوف کے حالات آئے تو خوف کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے، آپ کے اوپر خوشیوں کے حالات آئے تو آپ خوشیوں میں کیسے رہے، ازواج مطہرات کے ہماری ماؤں کے ساتھ کیسے رہے، جی اور بازار میں نکلتے تھے وسلم بازاروں میں کیسے رہتے تھے، گلیوں میں گزرتے تھے گلیوں میں کیسا رہتے تھے، بچوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تو بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رہتے تھے، بڑے بوڑھے لوگ آپ کے پاس خدمت میں آتے تو آپ کیسا رہتے تھے، بادشاہوں کے وفود آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کیسا رہتے تھے. یہ سب سیرت میں موجود ہے. پوری سیرت غائب کر دی گئی. بات سیرت غائب کر دی گئی، پورے امت سے سیرت کو غائب کر دیا گیا. اللہ ہم سب کو اس جرم کو معاف فرما دے اللہ اپنے فضل سے. یہ بہت بڑا جرم ہوا اس امت سے، بہت بڑا جرم ہوا. اللہ کے واسطے دوستو بزرگوں، آج تہیہ کر کے اٹھو. رحمت عالم میں کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جی اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت کی، خالص سیرت ہے، کچھ نہیں، سیرت کی کتاب ہے بس. مستند طور پر احادیث سے سیرت کو جمع کیا ہے. جی سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. ان کتابوں کو خریدو، آپ بچوں کو پڑھاؤ یار، پتہ تو چلے کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے یار. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.